اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سورہ زلزال کے لیکچر 1 میں ہم نے سورہ زلزال کی ابتدائی 3 آیات کے معنی، ترجمہ اور تفصیل پڑھی اور اس کو سمجھا۔ تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گی کہ سورہ زلزال میں قیامت کے شدید زلزلے کا ذکر ہے، جس کے بعد زمین کے اندر کی تمام چیزیں باہر نکل آئیں گی اور انسان اس کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہوگا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 4 تا 8 کی مکمل تفصیل پڑھیں گے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 4، یومئذ تحدث اخبارہا۔ یومئذ اس دن، تحدث بیان کرے گی، اخبارہا اپنی خبریں، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ اخبار خبر کی جمع ہے، یعنی اس روز زمین سب خبریں بیان کر دے گی کہ میری پیٹھ پر کیا کچھ ہوتا رہا، اور وہ خبریں کوئی معمولی خبریں نہیں ہوں گی، بلکہ جو کچھ بھی انسان نے زمین پر کیا ہوگا، اچھا یا برا، زمین وہ سب کچھ بیان کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور پھر صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو وہ خبریں کیسی ہوں گی؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں گواہی دے گی، یعنی وہ سب کچھ بیان کر دے گی جو اعمال انسان نے زمین پر کیے ہوں گے، زمین وہ سب کچھ بیان کر دے گی۔ آیت نمبر 5، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ بِأَنَّ اس لیے کہ بے شک، رَبَّكَ تیرے رب نے، اوحا وحی کی ہوگی، لہا اس کو، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ جب زمین اپنی خبریں بیان کرے گی تو انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ بے شک تیرے رب نے اسے حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اسے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، صرف اشارہ ہوگا اور زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ بلکہ اس روز تو زمین کیا، انسان کا اپنا جسم اس کے اعمال کی گواہی دے گا۔ آیت نمبر 6، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ یومئذ اس دن، یصدر لوٹیں گے، الناس لوگ، اشتاتا مختلف جماعتیں ہو کر، لیروا تاکہ وہ سب دکھائے جائیں، اعمالہم اپنے اعمال۔ اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھ لیں۔ یصدر کا لفظ صدر سے ہے اور صدور کہتے ہیں پانی سے سیر ہو کر واپس لوٹنے کو۔ جس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے، کہاں واپس لوٹیں گے، کہاں واپس پلٹ رہے ہوں گے؟ اس کے 2 معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ قبروں میں حساب کتاب ہونے کے بعد واپس پلٹ رہے ہوں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہونے کے بعد پلٹ کر واپس آ گئے۔ واپس آ گئے تو کدھر آ گئے؟ جنت یا جہنم، جو ان کا اصل ٹھکانہ ہے۔ مختلف جماعتیں ہو کر سے مراد ہے یہاں کہ جن لوگوں نے ایک جیسے اعمال کیے ہوں گے وہ ایک گروہ میں ہوں گے، جیسے کہ روزہ دار، وہ کہاں سے داخل ہوں گے جنت میں؟ وہ باب الریان سے داخل ہوں گے۔ تو سب سے پہلے باب الریان پر جمع کیے جائیں گے اور پھر وہاں سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح صدقات، خیرات والے الگ گروہ، اور اسی طرح جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اسی گروہ میں وہ جائے گا۔ آیت نمبر 7 کو دیکھیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ فمن پس جو، یعمل عمل کرے گا، مثقالا برابر،
ذرتن ذرہ، خیرن اچھا، یرہو وہ دیکھ لے گا اسے، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یوں سمجھ لیں کہ یہ کائنات ایک بہت بڑا اسٹوڈیو ہے جس میں ہر طرف بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو انسان کی ہر حرکت کو محفوظ کر رہے ہیں۔ مسکالہ کا لفظ سکل سے ہے اور سکل کہتے ہیں بوجھ کو، یعنی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے تولہ، کلو، سیر، گرام وغیرہ، اور ذرا عربی میں چونٹی کے انڈے سے جو بچہ نکلتا ہے اسے کہتے ہیں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ناقابل تقسیم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں وزن پیدا کر دیں اور آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم سے فرمایا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ومن اور جو، یعمل عمل کرے گا، مثقالہ برابر، ذرتن ذرہ، شرًا برا، یرہو وہ دیکھ لے گا اسے، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، گناہ ہو تو بھی اور نیکی ہو تو بھی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ ان گناہوں سے بھی بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے 8 آیات مکمل ہو گئے، ہم نے اس کی تفسیر پڑھی، ترجمہ، لفظی ترجمہ پڑھا۔ آج کے لیکچر کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت دی ہوگی تو وہ انسان کے اعمال بیان کرے گی، اور 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے اس میں، اچائی کرنے والے اور برائی کرنے والے، جو اپنے اپنے اعمال دیکھنے کے بعد پھر اپنے ٹھکانوں کی طرف جائیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ کو سورہ زلزال کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اسکرین پر سورہ زلزال سے متعلق چند سوالات دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سورہ زلزال میں زلزال سے کیا مراد ہے؟ سورہ زلزال میں زلزال سے مراد ہے کہ جب زمین سخت زلزلوں سے لرز اٹھے گی اور دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور پوری زمین ہموار میدان بن جائے گی۔ سوال نمبر 2 ہے، زمین اپنی خبریں کیسے بیان کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو بھی بولنے کی قوت عطا فرمائے گا، پھر جو اعمال انسان نے دنیا میں زمین کی پشت پر کیے ہوں گے زمین وہ سب کچھ بیان کرے گی۔ سوال نمبر 3 ہے، سورہ زلزال میں کون سے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے؟ تو سورہ زلزال میں مندرجہ ذیل 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 نیکی کرنے والے، نمبر 2 برائی کرنے والے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔